بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 3 آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں سورہ اعراف کا اختتام۔ تو آج کی پہلی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مسئلہ یہ نکلا کہ قرآن جہاں بھی پڑھا جائے، جب بھی پڑھا جائے، نماز کے اندر پڑھا جائے، نماز کے باہر پڑھا جائے، جو لوگ سن رہے ہیں اب بکواس بند، دنیا کی باتیں ختم، آواز کان میں آ رہی ہے، چپ چاپ توجہ لگا دینا ہے آواز کی طرف۔ یہ ہے قرآن کی سماعت کا حکم۔ تفسیر کر رہے ہیں کہ آیت سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے یا نماز کے باہر، اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بس عام کہا کہ قرآن جب پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، یہ تو نہیں کہا کہ نماز کے اندر پڑھا جائے کہ نماز کے باہر پڑھا جائے، یہ تو نہیں کہا نا، بس جب قرآن پڑھا جائے حکم کیا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ قرآن یہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا اسمعوا فاسمعوا، تو سنو، لیکن کہا فاستمعوا، تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو، یہ ترجمہ بڑھے گا تا کی وجہ سے، فاسمعوا نہیں ہے، فاستمعوا ہے، سمجھ گئے۔ وانصتوا، خاموش رہا کرو، فاستمعوا بھی حکم ہے، غور سے سنو، وانصتوا چپ رہا کرو، دوران کلام الہی، دوران تلاوت کلام الہی بولا مت کرو، بکواس مت کیا کرو، اور اللہ کے کلام کی آیت جو تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت جو ہوتی ہے، اس کو ہلکے میں نہ لو کہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی بکواس کر رہے ہیں، آواز بھی کان میں آ رہی، کوئی توجہ ہی نہیں۔ اسی لیے کہا ہے علماء نے اسی لیے کہا ہے، اے شبینہ کرانے والوں، کراؤ، اچھی چیز ہے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، لاؤڈ اسپیکر دور تک مت لگاؤ، اپنے گھر میں لگاؤ، سمجھ گئے۔ آج اگر کوئی کہے گا تو برا ہوگا کہ مولوی صاحب کیسے اسی سے بات کر رہے ہیں، تو قرآن ہی تو بجا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہی تو ہو رہی ہے، ایک پارہ ایک سے ایک بڑھ کر کے حافظ قاری صاحب آ رہے ہیں، اچھا لگتا ہے، بھائی کون کہتا ہے اچھا نہیں لگتا، یہ تو اچھا ہی لگنے کی بات ہے۔ قرآن کی جہاں آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، رحمتوں برکاتوں انواروں اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، خدا کے فرشتے آتے ہیں، خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ایک چیز یہ ہے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی، ہم بجا رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے سب شبینہ سنانے کے لیے، 2 گھر 3 گھر بعد تک آواز جا رہی ہے، سب لوگ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، نہیں سنیں گے، گناہ کس کو پڑے گا؟ ہم کو پڑے گا۔ اسی لیے آواز وہیں تک رہے جہاں تک ادب ملحوظ رہے، جب ادب ملحوظ نہیں رہے گا تو پھر گناہ ہوگا، وہ تو گناہ میں پڑے گا ہی، نہ سن کر کے، بکواس کر کے، اور ہم بھی گناہ میں پڑیں گے کہ آواز کو اور ہائی لائٹ کر دیا، ویلیوم بڑھا دیا، ارے گھٹا دو نا، گھر کے اندر رہے۔ یہ دوسرا مسئلہ، نماز میں پنجگانہ نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جو امام پڑھاتا ہے نماز جماعت کے ساتھ،
اور جمعہ میں تو کوئی سوال نہیں ہے، تیز سے اور بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے۔ عید بقرعید کی نماز میں بلند آواز سے امام قرأت کرتا ہے۔ ایسے ہی 5 وقتہ میں فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اب بچی لے دے کے ظہر اور عصر، سری قرأت ہوتی ہے نا، امام نے کہا اللہ اکبر، ہم نے بھی کہہ دیا۔ اب امام من ہی من میں پڑھے گا، دعائے ثنا بھی ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے یعنی اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی اور سورہ ملائے گا، ہے نا۔ یہ کہتے ہیں سری نماز، سری۔ اب غور کرو، تو عیدین کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، پنجگانہ میں فجر مغرب عشاء ہو، امام نے کہا اللہ اکبر اور 1 منٹ بھی نہیں گزرا، دعائے ثنا اس نے پڑھی، اور دعائے ثنا پڑھنے کے بعد بلند آواز میں قرأت الحمدللہ رب العالمین، تب تو سننا ہی سننا ہے، تب تو سننا ہی سننا ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے خاموش رہو، نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت نے بتلایا کہ نماز کے اندر مقتدی قرأت کرے گا ہی نہیں، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، 5 وقتہ ہو، اور 5 وقتہ میں دونوں ہیں، سری بھی جہری بھی، جہری فجر عشاء مغرب بلند آواز سے امام قرأت کرتا ہے، وہ جہری ہے، سری ظہر عصر چپے سے کرتا ہے، اپنے من ہی من میں قرأت کرتا ہے۔ امام اعظم نے کہا کوئی سی بھی نماز ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، مقتدی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہے گا اور دعائے ثنا پڑھ کے خاموش، کھڑے ہونے کی حالت میں مقتدی امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں کچھ پڑھے گا ہی نہیں کھڑے ہو کر کے۔ جب امام جائے گا اللہ اکبر کہے گا، رکوع میں جائے گا، تب وہ بھی ایک مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے جائے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمجھ گئے؟ کون کہتا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کوئی سی بھی نماز ہو، مطلق کوئی سی بھی نماز ہو، جماعت سے اگر ہو رہی ہے، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں مقتدی کو اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اور دعا ثنا بھی پڑھے گا، اور اس کے بعد خاموش، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے اور نہ کوئی دوسری سورہ ملائے گا، کچھ نہیں پڑھے گا۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائے گا رکوع کی تسبیح، سجدے میں جائے گا سجدے کی تسبیح، اور جب 2 رکعت پوری ہو کر بیٹھے گا تو تشہد التحیات بھی پڑھے گا، امام پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اور تشہد کے بعد کیا کہتے ہیں درود ابراہیمی ہے، امام پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ لے دے کے مسئلہ یہ ہے کھڑے ہونے کی حالت میں امام کے پیچھے مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، حالت قیام میں پڑھنا نہیں ہے۔ امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دینے میں تنہا نہیں ہے، بلکہ دور صحابہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فتویٰ تھا کہ نماز کوئی سی بھی ہو، پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرے گا، امام کی قرأت مقتدی قرأت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیاہ ستہ 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، نام لیا میں نے، 6 کتابیں حدیث کی جن کو کہا جاتا ہے سیاہ ستہ، صحیح کی جمع سیاہ، ستہ مانے 6، حدیث کی صحیح 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان لہ امام، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہو، یعنی مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو مقتدی کے امام کی قرأت، مقتدی کے امام کی قرأت، یعنی امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ امام نے قرأت کر لی نا، وہی قرأت مقتدی کی ہو گئی۔ اب آپ کہو حضرت ایسے کیسے ہوگا، پڑھ رہا ہے امام، وہ تو پیچھے ہے مقتدی، اس کی قرأت کیسے ہوگی؟ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ حکم لگتا ہے 2 اعتبار سے، حکم لگتا ہے 2 اعتبار سے، ایک حقیقی ایک حکمی، ایک حقیقی ایک حکمی۔ کیا مطلب ہوا؟ حقیقتاً قرأت کر رہا ہے امام اور حکماً قرأت کر رہا ہے مقتدی، یہ حکم لگے گا۔ مثال کے طور پر دوسرا مسئلہ اسی سے ہم کہیں گے اچھا نہیں سمجھے، سنو، آپ گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے مسجد پر، کوئی بھی نماز ہے، کوئی سی بھی نماز ہے، عصر کی، عشاء کی ہے، مغرب کی ہے، فجر کی ہے، جو بھی ہے، آپ وضو کر کے دھم دھم آئے، بہت جلدی کہہ رہا ہے جماعت چھوٹ جائے گی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جماعت چھوٹ جائے گی، جلدی آپ آئے، آپ ابھی صف میں پہنچی بھی نہیں ہے، 2-3 صف پیچھے ہیں ابھی آپ، امام اچھا جماعت قائم ہے، امام نے کہا اللہ اکبر، چلا گیا رکوع میں، امام چلا گیا رکوع میں، آپ اور جلدی سے آتے ہیں، کہا اللہ اکبر، گپ سے آپ چلے گئے رکوع میں امام کے ساتھ۔ ہم کہیں اچھا جب آپ چلے گئے، آپ پوری نماز امام نے پڑھا دی،
آپ بھی اپنی گن رہے ہیں اندر ہی اندر کہ میری تو 4 ہو گئی، وہ تو پہلے ہی تھی، جب میں آیا تھا جلدی جلدی وہ پہلے ہی تھی، امام صاحب جو رکوع میں گئے تھے وہ پہلے ہی تھی۔ اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، امام نے جب سلام پھر آپ کیا کریں گے؟ یہی نہیں کہیں گے کہ ہماری تو پوری ہو گئی، ہم سوال کریں گے کہ قیام کہاں گیا، کہ امام قیام آپ کا کہاں رہا؟ تکبیر تحریمہ کہہ کے امام جو کھڑا ہوتا ہے اور قرات کرتا ہے وہ فرض ہے قیام، اور آپ آئے پہلے ہی رکعت میں، اور اتفاق یہ ہے کہ جیسے ہی سب میں پہنچنا چاہ رہے امام چلے جا رہا ہے رکوع میں، آپ نے بھی کب سے کہا اللہ اکبر، چلے گئے رکوع میں، اور جب امام نے سلام پھیر دیا پوری نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پھیر دیا، کیوں پھیر دیا بھائی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے نا کہ بھائی میں تو امام کو پایا رکوع میں، تو میں کہوں گا، سوال کروں گا کہ پھر قیام کہاں گیا؟ قیام تو فرض تھا۔ اب آپ میری بات سمجھیے، حکماً وہ نماز پا گیا، حقیقتاً اگرچہ قیام اس کا چھوٹا، مگر چونکہ امام کے ساتھ پہلے ہی رکعت میں امام کو رکوع میں پا گیا تو حقیقتاً نہ صحیح، حکماً وہ پوری رکعت پا گیا، وہ پوری رکعت پا گیا، اس لیے اس کی شمار ہوگی۔ تو ایک ہے حقیقتاً، ایک ہے حکماً۔ امام جو قرات کر رہا ہے اس کی قرات حقیقی ہے، اور مقتدی کو جو خاموش کرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، تو حقیقتاً نہیں، حکماً، یعنی اس کا حکم اسی پر لگے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ سمع ناسا یقرؤون مع الامام۔ عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، بہت عظیم شان صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے حضور فرماتے ہیں صحابہ سے فرماتے ہیں، جب صحابہ سے حضور فرماتے ہیں تو صحابہ کے ضمن میں پوری امت سے فرماتے ہیں حضور کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ قرآن جیسا نازل کیا گیا ویسا ہی پڑھوں، اسی قرات پر پڑھوں، تو عبداللہ بن مسعود کی قرات کو اختیار کر کے قرآن پڑھنا۔ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ بعض لوگ ہیں امام کے پیچھے نماز میں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں حالت قیام میں، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ کہا اچھا، فلمن صرفا، جب نماز سے فارغ ہوئے، قالا، تو کہا، اما آنا لکم ان تفقہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اے لوگوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی بھی تم کو اس آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ کس آیت کا؟ اس آیت کا کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کا مطلب یہی ہے، امام جب نماز پڑھائے، کوئی سی بھی نماز ہو، وہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، وہ مغرب و عشاء و فجر ہو یا ظہر و عصر ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، امام کے پیچھے تمہیں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ فی نفسک، اور تم یاد کرو، تم ذکر کرو اپنے رب کا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے مخاطب تو اپنے رب کو یاد کر، یعنی اپنے رب کا ذکر کیا کر۔ فی نفسک، اپنے دل ہی دل میں، تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، ودون الجہر من القول، اور زبان سے بغیر آواز کے، نماز سے ہٹ کر ذکر کی بات ہو رہی ہے، وہ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ ہے، استغفار ہے، دعائے معصورہ ہے، جو بھی ہوتا ہے صبح و شام والا ذکر آگے تو آ رہا ہے، تو وہ حضور نے تعلیم فرمائی ہے، دعائے معصورہ جتنی ہے اللہ کا ذکر ہے، سب من ہی من میں ہوگا، چلا کر کے آواز سے نہیں ہوگا۔ ودون الجہر تک بات ہو گئی، آگے ہے بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کا ذکر کر اپنے دل ہی دل میں، یعنی جتنی دعائیں میرے نبی نے تجھے سکھا دی ہیں، شام ہو یہ دعا پڑھو، صبح ہو یہ دعا پڑھو، اور دیگر تمام حالات اور احوال تم کو پیش آتے جائیں یہ پڑھو۔ عبد الرحمن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، حسن حسین شریف۔ وہ کتاب حدیث میں کیا ہے؟ ساری دعائیں ہیں۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے حضور نے کیا پڑھا، وہ دعا سے لے کر کے رات بستر پر جانے تک، پھر رات میں اٹھے حضور کی نیند کھلی 2 بجے 1 بجے 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کر کے پھر کون سی دعا پڑھی، وہ سب کی دعائیں، سب دعائیں حضور سے منقول ہیں۔ گدھا بولے یہ پڑھو، کتا بولے یہ پڑھو،
मुर्गे बोले ये पढ़ो, तुम बाजार में जाओ ये पढ़ो, बारिश हो तो ये पढ़ो, अल्लाह अकबर, आईना देखो ये दुआ पढ़ो, समझे, पाखाने में जाना चाहो ये दुआ पढ़ो, बाहर निकल करके ये दुआ पढ़ो। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं सीखना ज्यादा जरूरी है या जलसा करना ज्यादा जरूरी है? और अगर आप कहोगे वो भी जरूरी है तो जलसे का मकसद क्या है? हुजूर की सीरत ही सीखना, दीन इस्लाम ही सीखना, कुरान ही सीखना। बिलगुदुव्वि वल आसाल, आगे है वला तकुम मिनल गाफिलीन, वला तकुम मिनल गाफिलीन, और गफलत बरतने वालों में से मत हो जाओ। ए मुखातब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातब अव्वल है, हुजूर के वास्ते से पूरी उम्मत मुस्लिमा मुखातब है। अल्लाह पाक फरमा रहा है तू गफलत बरतने वालों में से मत हो जा। किस चीज से? ना नमाज से गफलत बरत, ना अल्लाह के आम जिक्र से गफलत बरत। नमाज की भी हिफाजत करता जा, मुहाफजत करता जा, और नमाज के अलावा जो नवाफिल अज़कार हैं, दुआएं हैं, उनसे भी तू गफलत ना कर, लापरवाह ना हो। इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादती व युसब्बिहूनहु व लहु यस्जुदून, बेशक वो लोग, बेशक वो जो तेरे रब के पास हैं, यानी फरिश्ते रब के पास से मुराद कुर्ब मकानी नहीं है कि हम किसी जगह हैं, हमारे पास आप हैं, ये मतलब नहीं है, वरना अल्लाह ताला हर जगह है। तो रब के पास हैं यानी मंजिलत और दर्जे के एतबार से रब के पास है, और वो है फरिश्ते, इंसान से बढ़ करके मुकर्रब हैं खुदा के। वही कौन? फरिश्ते। ला यस्तकबिरूना अन इबादती, वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, यानी फरिश्ते अल्लाह की इबादत से बड़े नहीं बनते, यानी हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं। हमारा जो टाइम है ना, शरीयत ने टाइम मुकर्रर कर दिया, 5 वक्त की नमाजें ये फर्ज हैं, और आगे पीछे कुछ नफिल कुछ सुन्नतें पढ़ लिया करो, तुम्हारा फरीजा अदा हो जाएगा। अब फरिश्ते, हदीस में है बेशुमार फरिश्ते हैं, अरे लाख करोड़ नहीं, अरब नहीं, बेशुमार, इंसान का अदद हिंदिसा जहां खत्म हो जाए उतने फरिश्ते हैं, और सबकी अलग अलग ड्यूटी है। लाखों नहीं, करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते तकबीर तहरीमा वाली हालत में अल्लाहु अकबर यही करते रहते हैं क़यामत तक, अल्लाहु अकबर। और बेशुमार क़याम में फरिश्ते, बेशुमार रुकू में, बेशुमार कौमा में, बेशुमार फरिश्ते सजदे में, बेशुमार फरिश्ते हालत क़ुऊद में है, तशहुद वाली हालत में बेशुमार फरिश्ते। तो उनके बारे में कुरान कह रहा है बेशक वो जो तेरे रब के पास हैं, यानी मुकर्रब है, यानी फरिश्ते, ला यस्तकबिरूना अन इबादती, वो यानी फरिश्ते अल्लाह उसकी इबादत से, यानी अल्लाह की इबादत से, तेरे रब की इबादत से तकब्बुर में नहीं पड़ते, हमेशा इबादत ही करना उनका मशगला है। आगे वयुसब्बिहूनहु व लहु यस्जुदून, वयुसब्बिहूनहु, और वो लोग फरिश्ते लोग उसी की यानी अल्लाह ही की तस्बीह बयान करते रहते हैं, पाकी बोलते रहते हैं, हमा वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करना। वलहु यस्जुदून, और अल्लाह को सजदा करते रहते हैं। 3-4 मरतबा ने मैंने पढ़ा, सजदा वाजिब हो गया। कुरान में 114 सूरतें, 114 में कुल मिला करके 14 आयतें सजदा, और 14 मकाम पे जब कुरान में जब सजदा लिखा होता है सजदा वाजिब, समझ गए? हमने पढ़ा और कई बार पढ़ा मगर एक ही बार वाजिब हुआ। मसला ये है कि आयत सजदा अगर एक ही मजलिस में 10 बार 100 बार ही पढ़ी जाए, एक ही मतलब सजदा तिलावत वाजिब होगा। और नमाज के अंदर आयत सजदा अगर पढ़ी जाए उसी वक्त सजदा करना वाजिब होगा। रुकू से पहले जब आयत आई है अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएगा, उठेगा, उसके बाद फिर किरात करेगा और करने के बाद तब रुकू करेगा। खुलासा कलाम ये कि नमाज के अंदर अगर आयत सजदा पढ़ी जाए तो फिल फौर ये वाजिब होता है जिम्मे में सजदा करना। नमाज के बाहर अगर आयत सजदा पढ़ी जाए, हमने पढ़ी, आपने सुना और कई बार पढ़ी, तो हमारे और आपके सबके जिम्मे में सजदा वाजिब हो गया। अब आप नमाज पढ़ के यहीं एक सजदा कीजिएगा या घर कीजिए, आपकी मर्जी, मगर करना वाजिब नहीं करेंगे। जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारे जिम्मे वो सजदा लगा रहेगा, करना होगा। अब एक चीज और बतला दूं, बहुत खास चीज है ये आयत सजदा से मुताल्लिक। मिट्ठू पालते हैं तोता, बहुत से लोग उसको सिखाते हैं बास कलिमात, जो सिखा देते हैं रटता रहता है, पूरा कलमा रटता है। अगर तोता जिसको अगर किसी तोते वाले पालने वाले ने आयत सजदा रटा दी, अब वो रट रहा है वलहु यस्जुदून वलहु यस्जुदून वलहु यस्जुदून, तो आयत सजदा कौन पढ़ रहा है? इंसान नहीं पढ़ रहा है, वो परिंदे पढ़ रहा है। हम लाख सुने, हम पर सजदा वाजिब नहीं होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।